السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناظرین، میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی میڈیا سیالکوٹ سے۔ ناظرین، 12 ربیع الاول کے دن تحریک لبیک کے اوپر ایک سخت کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کو لاٹھی چارج ان کے اوپر کی گئی، کارکنان کو گرفتاریاں ان کی کارکنان کی گئی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک دن کے اوپر یہ کام اس طرح کا کیا گیا ہے۔ اس کی طرف چلتے ہوئے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 12 ربیع الاول کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن پوری دنیا کے اوپر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ جلوس نکال رہے ہیں، لوگ سبیلے لگا رہے ہیں، لوگ کھانے تقسیم کر رہے ہیں، لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، لوگ محفلوں کا انعقاد کر رہے ہیں، لوگ جلسے کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پوری دنیا کے اوپر جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے، وہاں پر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا، جو حضور کا امتی ہے، وہ خوشیاں منا رہا ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمان مسقط کے جو سلطان ہیں، انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن کی صدقے سے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے سے انہوں نے اعلان کیا تقریباً 459 قیدی جو ہیں، ان کی سزائیں، اس میں غیر ملکی بھی ہیں، یہاں کے عمانی بھی ہیں، ان کی سزاؤں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ آقا کی ولادت کے دن انہوں نے یہ اپنے رایا کو یہ تحفہ دیا ہے، ان کو یہ تحفہ دیا ہے۔ لیکن ایک میرا ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پر تحریک لبیک کی کارکنان وہ جلوس نکالتے ہیں، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیوں ان کے ایک طرف پوری دنیا کے اوپر سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، قیدیوں کی سزائوں کو معاف کیا جا رہا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، لوگ اپنی حیثیت کے مطابق یہ اعلانات کر رہے ہیں، جو بادشاہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ قیدیوں کی سزاؤں کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن پنجاب حکومت، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ جو گندا کلنک ہے، یہ پنجاب حکومت کے کھاتے میں آیا، کیونکہ جو بھی ہر برائی، ایسی برائی کوئی نہیں ہے جو ہماری پنجاب حکومت وہ جو ہے نا وہ اپنے کھاتے کے اندر نہ لے کے آئے۔ اس نے یہ اس مبارک دن کے اندر بھی اس نے یہ جو حرکت ہے انہوں نے اپنے نام کروا لیا، تاکہ ہم اس چیز سے بھی پیچھے نہ رہیں۔ ملک پاکستان کے اندر ہر جگہ پر تحریک لبیک کے کارکنان نے بڑی بڑی ریلیاں نکالی ہیں، جلوس نکالے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مردان کے اندر بہت بڑی انہوں نے ریلی نکالی ہے، جس میں قبلہ مولانا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے صاحبزادہ وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کراچی کے اندر بہت بڑی ریلی نکالی گئی، لاہور داتا صاحب وہاں بہت بڑی ریلی نکالی گئی، یعنی ہر گاؤں کے اندر ہر جگہ پر بڑی بڑی ماشاءاللہ انہوں نے جلوس ریلیاں نکالے ہیں تحریک لبیک کے کارکنان نے۔ لیکن یہ جو ظلم یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آخر وجہ ہے؟ یہ اعلان یہ کر رہے تھے کہ تحریک لبیک کے کارکنان وہ وہاں پر باہر نہیں نکلنے چاہیے۔ کیوں جی ان کے ہاتھوں میں تحریک لبیک کے جھنڈے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ کہ اگر یہ نکلتے ہیں تو یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیا صرف ایک محض مذہبی سیاسی جماعت کا یہ نعرہ ہے؟ یہ تو ہر امتی کا نعرہ ہے۔ بس جہاں بھائی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا، وہاں پر سمجھ لیں کہ لبیک والے ہیں۔ اور لبیک والوں کی بھی عظمتوں کو سلام ہے، ایسی ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے ایسے جوان جنے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ اگر ہم کل نکلے تو یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں گے، یہ لوگ ہمارے اوپر لاٹھی چارج کریں گے، یہ لوگ ہمیں گولیاں بھی مار سکتے ہیں، یہ لوگ ہماری گرفتاریاں بھی کریں گے۔ پھر بھی وہ حضور کے امتی، حضور کے عاشق بن کر سڑکوں کے اوپر پورے ان آستانوں کو بتا رہے ہیں، ان مولویوں کو بتا رہے ہیں، ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو جناب اسٹیجوں کے اوپر بیٹھ کر جن کی 2 لاکھ 50 ہزار جن کی فیسیں ہیں، ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو
लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारे पर, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम पर पैसे तुम बटोरे हो, और रोडों के ऊपर इस जुल्म के सामने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हम लगा रहे हैं। ये आज के दिन उन्होंने ये ऐलान किया, ऐसे जुल्म के सामने डट के खड़े होते हुए उन्होंने ये पैगाम दिया सबको कि भाई हम पीछे नहीं हट रहे, कम से कम तुम भी पीछे ना हटो।